حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کھڑے بھی ہو گئے۔ اب آپ نے جو رکوع اور سجدے کے بیچ کا حصہ ہے اس کو قومہ بولتے ہیں۔ قومہ اور قیام مصدر ہیں، ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ تو آپ نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کھڑے ہو گئے۔ کمر کو بالکل سیدھا کر لینا ہے، اس میں کوئی بھی خم نہ رہ جائے، اور یہ نہیں کہ آپ جناب تھوڑا سا رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور سجدے میں چلے گئے۔ اس طریقے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اس طریقے سے تیزی سے نماز پڑھی اور اچھے طریقے سے سر نہیں اٹھاتا تھا تو اگلے سجدے میں چلا جاتا تھا، اور سر نہیں اٹھاتا تھا تو رکوع کے بعد سجدے میں چلا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز غلط تھی، فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی حرکتیں کرتے رہو۔ تو یہ صحیح بخاری میں متعدد بار حدیث آئی ہے، اس لیے مکمل طور پہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو مکمل کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں یا آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح روایت، واضح روایت نہیں ہے۔ نہ ہاتھ چھوڑ دینے کی روایت کوئی واضح ہے اور نہ ہاتھ باندھ لینے کی روایت کوئی واضح ہے، اس لیے دونوں طرح جائز ہے۔ اس بارے میں بہت بڑے بڑے معزز علماء نے، کسی نے باندھنے پر کتاب لکھی، دوسرے نے چھوڑنے پر کتاب لکھی، تیسرے نے پھر اس کا جواب لکھا، پہلے نے پھر اس کا جواب لکھا، تو 3 کتابیں ہو گئیں، اور ہے کچھ نہیں، اس میں ایک بھی واضح دلیل نہیں ہے۔ تو جہاں شریعت خاموش ہو تو وہاں حکم یہ ہوتا ہے دعونی ما ترکتکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تم بھی مجھے وہاں چھوڑ دیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امتی کو وہاں پابند نہیں کیا ہے تو ہم کیوں منہ شگافیاں کر کے ادھر ادھر کی سگری کبری ملا کر کے اس کو پابند کرنے کی کوشش کریں؟ اس لیے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا اور چھوڑ دینا دونوں طرح جائز ہے۔ اور آپ نے پھر پڑھنا کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ، اور امام بھی ربنا ولک الحمد پڑھے گا اور مقتدی بھی ربنا ولک الحمد پڑھے گا۔ اس کے بعد کئی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض ملء ما شئت من شیء بعد ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ بھی اسی طرح ایک صحابی نے رکوع کے وقت یا اٹھتے وقت وہ اس کو چھینک آئی تو اس نے یہ دعا پڑھی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لے کر اللہ کے پاس پہنچنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے، تو وہ بھی مسنون ہے اس وقت پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اتنی اور اس اضافے کے ساتھ بھی۔ اور اسی طریقے سے جو پہلے ہم نے پڑھی کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، یہ لفظ بھی بعض روایتوں میں اضافے کے طور پر آتے ہیں۔ تو یہ رکوع اور سجدے کے درمیان آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور اگر نہ پڑھی گئی ہیں تو نماز
قبول تو آپ کی ہوگی، مگر جتنا قدر ہمارے اس بیان کردہ طریقے سے کمزوری آئے گی اتنی نماز آپ کی کمزور ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کہا تھا ہاتھ اٹھانے ہیں تو نہیں اٹھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوئی۔ اتنا نقص آ جائے گا، اتنا اجر میں کمی ضرور آ جائے گی جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جانے کے لیے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ کان یکبر وہو یہوی الی السجود، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اس وقت کہتے تھے جب آپ سجدے کے لیے جھک رہے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر اماموں کے لیے ایک سنت ہے، وہ یہ کہ اگر وہ بعض لوگ کھڑے حالت میں اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ کے لفظ کو اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کو اکبر کا را اس وقت بولتے ہیں جب وہ ماتھا زمین پر لگا چکے ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ وہ ابتدا کھڑے کر لیتے ہیں تو جو پچھلی صفیں ہیں دور تک وہ اسی وقت سے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ امام کے ساتھ اور کچھ امام سے بھی پہلے، اور ایسے شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو امام سے آگے آگے چلتا ہے۔ اور جو ساتھ ساتھ چلتا ہے یا آگے چلتا ہے شدید خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو ائمہ کرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق رکوع میں اس کے بعد سجدے کے قریب جب ہوں تو اللہ کا لفظ شروع کریں اور اکبر کہتے را کے وقت ان کا ماتھا زمین پر لگ چکا ہو، تاکہ مقتدی ان کے برابر یا ان سے پہلے نہ جائیں۔ مقتدیوں کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی کمر کو جھکانا شروع نہ کریں جب تک امام صاحب کا ماتھا زمین پر نہیں لگ جاتا، اور پہلی صف جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تقریباً، تو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ان کو دیکھ کر پچھلی صفیں ان کے مطابق چلیں گی تو وہ امام کی صحیح اقتداء کر سکیں گی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وَلْيَضَعْ یدیہ قبل رکبتیہ لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، کوئی شخص بھی ایسے زمین پر نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، مگر ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں رکھے۔ اس حدیث کو بڑے بڑے علماء نے بیان کیا مگر بعض کو اس کی سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اونٹ جو ہے اس کی طرح نہیں بیٹھنا اور ہاتھ پہلے لگانے ہیں، اونٹ تو اگلا حصہ پہلے لگاتا ہے، اور کہا ہاتھ پہلے لگانے ہیں اور اونٹ کی طرح بھی نہیں بیٹھنا۔ جب ہم ہاتھ پہلے لگائیں گے تو پھر تو وہ اونٹ کی طرح بیٹھنا ہو جائے گا، اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع بھی کیا گیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ عالم جو ہمیں سمجھ آئی اس حدیث کی، آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ویڈیو میں کہ اونٹ کس طرح بیٹھ رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو یا وہ جو جھولے دیتے ہیں اونٹ والے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بیٹھتا ہے، آپ کو ساتھ میں ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ اگلے گھٹنے پہلے لگاتا ہے، یعنی جھکتا آگے سے پہلے ہے، پیچھے سے بعد میں جھکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو نمازی آگے سے پہلے جھکے، یعنی ٹانگیں کھڑی ہوں اور ہاتھ زمین پر لگ جائیں، یہ ہے اونٹ کی طرح بیٹھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک نمازی کے وہ جھکتا ہے آگے سے، ٹانگیں کھڑی ہیں اور ہاتھ زمین پر لگ گئے ہیں، ٹانگیں بعد میں فولڈ کرتا ہے، یہ ہے اونٹ کی طرح جھکنا۔ اور اگر آپ جیسے آپ دوسرے نمازی کہ وہ بالکل اپنے پاؤں پر پہلے بیٹھا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ رکھے ہیں اور اس کے بعد اس نے گھٹنے رکھے ہیں، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حدیث پر عمل کر لیا۔ وَلْيَضَعْ یدیہ قبل رکبتیہ، ہاتھ پہلے گھٹنے بعد میں، اس پر بھی عمل ہو گیا، اور یہ اونٹ کی طرح پہلے آگے سے بعد میں پیچھے سے نہیں جھکا، بلکہ ٹانگوں سے پہلے جھکا ہے اور آگے ماتھا بعد میں جھکا کر وہ سجدے میں گیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقے سے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ پہلے زمین پر پاؤں کے بال بیٹھ جائیں، پھر تسلی کے ساتھ ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد گھٹنا اپنا لگائیں، گھٹنے دونوں لگائیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ یہ ایک قومے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔